السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ناکامیاں، مجبوریاں، آنسو، پریشانیاں، غمگین راتیں، میرے خیال میں یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ سوٹ کرتے ہیں، کیونکہ آج کا دن کوئی زیادہ اچھا دن نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ کل رات کو ہی مٹھائیاں آرڈر میرے خیال میں کرنا شروع کر دی گئی تھی، میرے خیال میں ایم ناٹ شیور، کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو کل ریمارکس آئے تھے اس کے بعد تو مطلب جنہوں کہتے ہیں نا میرا 1.5 کلو خون ود گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ زیادہ تر یہی سمجھ رہے تھے کہ بس آج جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بلے بلے ہو جانی ہے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ نہ کیا تو وہاں پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ تیار بیٹھی ہے، اور انہوں نے جا کے جو ہے یوں کر کے عمران خان صاحب کے سیل کا تالا جو ہے کھول دینا ہے، انہوں نے کہنا آجا میرے کپتان باہر آجا۔ تو لیکن اس کے ہوا بالکل برعکس، اور صرف یہاں نہیں بلکہ جو عارف الوی صاحب ہیں ان کے لیے بھی وہی ہوا جو ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا۔ جو لوگ ریگولر ویورز ہیں وہ بلکہ میرے کبوتر کو جو ہے وہ میں نے سوچا ہے کہ جو مٹھائیاں ہم نے بھی منگوائی ہوئی تھی عمران خان صاحب کے لیے اب وہ کبوتر کو کھلائی جائیں گی۔ اوبیسلی کبوتر نے بڑا مارکا مارا ہے جناب، اس نے بڑی خبر جو ہے وہ دی تھی۔ ہم نے کل رات کو تقریباً 2 بجے یہ خبر جو ہے ہم نے بریک کر دی تھی کہ عارف الوی صاحب کو ایک سرپرائز ملنے والا ہے۔ تو آج کورٹ میں کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یہ ساری تفصیل، اور اس کے علاوہ ایک تیسری بری خبر بھی ہے، وہ بھی اس کا بھی ہنٹ ہم نے آپ کو تھوڑے دن پہلے دیا تھا، وہ بھی پوری ہوگی جناب، اور وہ ہے ان کے وکیلوں کی ٹیم کے حوالے سے کہ ادھر بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ یہ سارے معاملات کیا ہے، ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز ڈو سبسکرائب دا چینل، آپ سبسکرائب کا بٹن دبائیے، کیونکہ اب ہم 7,09,000 کراس کر چکے ہیں اور 8 لاکھ کا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اگلے 2 مہینے کا ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے۔ وی آر رفلی ناؤ اباؤٹ 10% ہم نے اپنا کر لیا، 90% کا رستہ جو ہے وہ بھی باقی ہے۔ نیڈ یور سپورٹ، تو بیل آئکن بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ اچھا جی، خبروں کے سلسلے کو اینڈ تک ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے، کیونکہ بہت زیادہ خبریں ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں جو میں نے اینڈ تک آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو افسوسناک خبر ہے آپ کے اور میرے لیے وہ یہ ہے کہ جناب انٹر بینک کے اندر ڈالر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 300 کا ہندسہ عبور کر گیا۔ آج پچھلے 2-3 دن سے 298 299 298 299 کے آس پاس یہ گھوم رہا تھا، لیکن آج ٹریڈنگ کے اندر جو ہے یہ 300 کا ہندسہ بھی عبور کر گیا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بڑھتے ڈالر کے ساتھ بڑھتی مہنگائی بھی آئے گی۔ پاکستان بہت ہیویلی جو ہے وہ ریلائی کرتا ہے اپنی امپورٹس کے اوپر، آئل بھی اپنا امپورٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو تیل بھی مہنگا ملنا شروع ہوگا اور مہنگائی کا ایک طوفان بھی جو ہے وہ آنا شروع ہوگا، کیونکہ یہ 300 کو بڑی مشکل سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، لیکن روکا گیا تھا کہ 300 نہ کراس ہو، لیکن آج جو ہے وہ یہ 300 کا ہندسہ بھی عبور ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر، چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل بینچ نے سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی ضمانت منسوخی کے لیے نیب کی درخواست کی سماعت کی۔ نیب وکیل نے عدالت میں پیش ہو کر بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ رانا ثناء اللہ کے خلاف انکوائری کالعدم قرار دے چکی ہے۔ نیب کے اس جواب پر سپریم کورٹ نے درخواست غیر مؤثر ہونے پہ نپٹا دی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر ایک خبر دی تھی، میں نے نہیں دی تھی، کبوتر نے دی تھی، کبوتر میرے پاس لے کر آیا تھا، میں ایمی بلا وجہ کریڈٹ نہیں لینا چاہتا بھائی، کریڈٹ کبوتر کا ہی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے وہ عارف الوی صاحب کو ایک سرپرائز دینے والا ہے۔ میں نے آپ کو کیا خبر دی تھی، سنیے گا ذرا۔ بیسکلی ان کو بلایا گیا ہے کہ جناب آپ ذرا آ جائیں 1 یا 2 دن کے اندر اندر، میں نے آ کے آپ کے ساتھ انتخابات کی ڈیٹ جو ہے وہ فائنل کرنی ہے۔ ہم نے اپنے کبوتر کو بھیجا الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور ہم نے کہا ذرا پتہ کرا کے آؤ کہ الیکشن کمیشن اب کیا ارادہ رکھتا ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق ہو سکتا ہے کہ صدر پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے وہ کوئی بھی نہ جائے، اور ایکچولی ایک لیٹر جو ہے جوابی لیٹر عارف الوی صاحب کو بھیج دیا جائے کہ عارف الوی صاحب آپ ایکچولی اس ڈیٹ کو اناؤنس کرنے کے لیے یا آپ ہمیں بلانے کے اہل نہیں ہیں۔ تو یہ جناب آپ نے یہ خبر دیکھی، یہ ہم نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ موسٹ پروبیبلی یہی ہونے والا ہے، اور آج یہی ہوا۔ 11 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے اندر ان کے لیگل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ایڈوائس دی گئی تھی اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب چیف الیکشن کمشنر عارف الوی صاحب سے ملنے کے لیے ایوان صدر نہیں جائیں گے، بلکہ ان کو ایک عدد جوابی خط لکھ دیا گیا ہے جو آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی قومی اسمبلی وزیر اعظم کے ایڈوائس پر آئین کے آرٹیکل 58A کے تحت تحلیل ہوئی، الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 میں اب ترمیم ہو چکی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد الیکشن کی تاریخ مقرر کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ صدر آئین کے آرٹیکل کے 58(2) کے تحت اسمبلی تحلیل کرے تو ہی الیکشن کی تاریخ مقرر کر سکتا ہے۔ اگر اسمبلی وزیر اعظم کے ایڈوائس پر تحلیل ہو تو پھر الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہے۔ الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ صدر مملکت کے خط میں اٹھائے گئے نکات موجودہ
حالات میں لاگو نہیں ہوتے. وزیر اعظم کے ایڈوائس کے بعد صدر کے آرٹیکل 48(5) کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. الیکشن کمیشن انتخابات کروانے کی ذمہ داری ادا کرنے میں بہت سنجیدہ ہے. جوابی خط میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن صدر کے دفتر کو بہت احترام دیتا ہے. صدر سے ملاقات باعث افتخار ہے اور مناسب وقت پر قومی معاملات پر صدر سے گائیڈنس لیں گے. الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ ملاقات کے نتائج معمولی ہوں گے. تو یہ جناب الیکشن کمیشن نے جو ہے وہی کیا جو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ موسٹ پرابلی یہی ہونے جا رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے باقاعدہ طور پہ چندہ مہم جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. بھارت جو ہے وہ چاند پہ جا چکا ہے, ہم یہاں پہ چندہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کی گئی, اٹینشن اوورسیز پاکستانیز, وی آر آسکنگ فار یور سپورٹ ٹو ریز فنڈز فار پی ٹی آئی چیئرمین عمران خانز لیگل کاسٹ. He has fought for us, for Pakistan for 27 years. It's our turn to contribute with whatever we can. اچھا, اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وائی اوورسیز پاکستانیز, پاکستانی سے بھی تو مانگے نا, یہاں پہ جو موجود پاکستانی ہیں ان سے بھی تو پیسے مانگے, ان سے بھی تو کہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ فنڈز دیں, فنڈز اکٹھے کریں ان کے لیے. اب شاید میرے خیال میں شاید اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ موجودہ حالات کے اندر, پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس کے اندر شاید فنڈز اکٹھے کرنا اور لوگوں کا آگے آنا ذرا ڈیفیکلٹ لگتا ہے. اور اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کیا ہوتا ہے, آپ کو بینک اکاؤنٹ نمبر دینا پڑتا ہے. جب آپ بینک اکاؤنٹ نمبر دیں گے تو 1 منٹ میں پتہ لگ جائے گا لو جی اس کے اندر اتنے پیسے آئے ہیں, اور یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ کس نے پیسے کنٹریبیوٹ کیے ہیں. سارا ٹریل شیل وغیرہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا. سو میرے خیال میں اس وجہ سے اوورسیز پاکستانی سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ پیسے دیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ ان کو وہاں پہ پیسے جمع ہوں گے تو وہاں سے جب یہاں پہ آئیں گے تو پتہ نہیں لگے گا, تب بھی تو پتہ لگ جائے گا. بہرحال اب یہ چندہ مہم جو ہے وہ اس کا آغاز کیا گیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی لیگل کاسٹ کور کرنے کے لیے جو ہے وہ پیسے دیے جائیں. اب اس کی کیا وجہ ہے لیگل کاسٹ کور کروانے کی وجہ سے, تو اس میں خبر یہ ہے کہ جناب خواجہ حارث صاحب جنہوں نے ایکچولی یہ توشہ خانہ کیس جس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے اور جہاں پہ وہ ان کے ایکچولی لیڈنگ کونسل تھے, وہ اب قانونی ٹیم سے, عمران خان صاحب کی قانونی ٹیم سے الگ ہو گئے ہیں. ہم نے آپ کو یہ بات پچھلے 2-3 دن کے اندر ہم نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے, ایسی کون سی ایسی بات ہے؟ تو اس کے بعد کل سے یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی تھی کہ خواجہ حارث صاحب جس طریقے سے یہ قانونی ٹیم چل رہی ہے اور جتنا ایک جم غفیر بن گیا, ہر بندہ یہ آ رہا ہے. اچھا, مطلب چند پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے یہ اعتراضات بھی کیے گئے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جناب جو لائر آئے ہوئے ہیں وہ اپنی ترویج کے اندر لگ گئے ہیں. کوئی بیٹھ کے ویلاگ بنانا شروع ہو گیا ہے, کوئی ٹک ٹاک بنانا شروع ہو گیا ہے, کوئی فضول قسم کے انٹرویوز دینا شروع ہو گیا ہے. ایکٹیویٹی ایک ہوتی ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ جناب ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو ایک لائر جو بھی لیڈنگ لائر ہے وہ آ کے بات کرے. یہاں پہ ہر ایک نے اپنی اپنی دکان چمکا لی ہے, وہ اپنے فالوورز کے چکر میں اور شیئرز کے چکر میں اور لائکس کے چکر کے اندر اور ری ٹویٹس کے چکر کے اندر پڑ گیا ہوا ہے. تو یہاں پہ مطلب قانونی جنگ ایکچولی کم لڑی جا رہی ہے, رنگ بازی جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. یہ چند پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کا یہ ماننا ہے کہ ایکچولی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. خواجہ حارث صاحب بھی جو ہیں وہ اب اس وجہ سے نہیں, آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے, یہ وجہ ہے ڈسپلن کی وجہ ہے یا فیس کی وجہ ہے, مجھے نہیں پتا خواجہ حارث صاحب نے کتنی فیس جو ہے وہ مانگی, ملی کہ نہیں ملی, آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ جو اپیل آئی ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ جناب پیسے دیو, چندہ دیو, کیونکہ ہم نے پیسے جمع کرانے, یہ اٹ سیلف ایکچولی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنی شرم کی بات ہے. وہ اس لیے شرم کی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے نام جو آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوڑ گئے, لیکن کیا وہ پیسے نہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے؟ زیادہ سے زیادہ فیس کیا ہوگی, کروڑ ہوگی, 1.25 کروڑ, 1.5 کروڑ, 2 کروڑ. یہ اچھے لائرز کی ایک عام فیس بتا رہا ہوں میں آپ کو, حیران مت ہوئیے اس بات کے اوپر, لیکن یہ ایک عام فیس ہے. یہ اتنے پیسے تو عمران خان صاحب کے ہاتھ کا مہر ہے بھائی, یوں کر کے اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں, وہ ایسی کون سی بات ہے. تو اب یہ صورتحال ہوگی ہے کہ ان کی لیگل کاسٹ کور کرنے کے لیے جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں. بنی گالا کا 300 کنال کا گھر, یہ مشکل وقتوں کے لیے تو یہ چیزیں کام آتی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ملک ریاض سے کہا جاتا تھا کہ جناب اے والی انگوٹھی سانو پسند نہیں ہے, یہ سانو این کیرٹ دی انگوٹھی سانو چاہیے. آج یہ حالات ہو گئے ہیں کہ مقدمہ لڑنے کے لیے جو ہے وہ وکیل کے پیسے دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. بہرحال ایک یہ صورتحال ہے. اچھا جی, اب میں جانتا ہوں آپ بیسکلی جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ یار پوائنٹ کے اوپر آؤ, یہ بتاؤ کہ بھائی جان آج سماعت میں کیا ہوا. تو 2 مختلف کورٹس کے اوپر جو ہے وہ نظر تھی آج, ایک اسلام آباد ہائی کورٹ, ایک سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ جب سماعت ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے. تو میں ذرا سب سے پہلے فوکس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو وہاں پہ پتہ لگے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے. وہاں پہ جناب سزا کے خلاف اپیل اور سزا معطلی کی درخواست پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی.
عمران خان صاحب کی جانب سے ان کے وکیل لطیف کھوسا وہاں پہ پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی درخواست پر دلائل دوں گا. ان کی 3 گراؤنڈز پر سزا معطلی کے لیے دلائل دوں گا. سب سے پہلے عدالتی دائرہ اختیار کا تعین ہونا ضروری تھا. الیکشن کمیشن اپنے کسی آفیسر کو کمپلینٹ دائر کرنے کا مجاز قرار دے سکتا ہے. اس کیس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو کمپلینٹ دائر کرنے کا کہا. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کمپلینٹ دائر کرنے کا اجازت نامہ قانون کے مطابق نہیں ہے. لطیف کھوسا نے کہا جی بالکل وہ اجازت نامہ درست نہیں ہے. ٹرائل کورٹ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی نظر انداز کیا. ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بہت خامیاں ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہماری اپیلیں منظور کی. ہائی کورٹ نے درخواست دوبارہ فیصلہ کرنے کے لیے ٹرائل کورٹ کو بھجوائی. کمپلینٹ ٹرائل کے لیے ڈائریکٹ سیشن جج کے پاس نہیں جا سکتی. قانون میں طریقہ کار دیا گیا ہے. کمپلینٹ پہلے مجسٹریٹ کے پاس جائے گی. سیشن کورٹ براہ راست کمپلینٹ سن ہی نہیں سکتی. ٹرائل کورٹ کا آرڈر غلطیوں کے باعث برقرار رہ سکتا ہے. استدعا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کر دی جائے. سزا کالعدم قرار دینے کی اپیل پر دلائل کے لیے ہم دوبارہ عدالت کے سامنے آئیں گے. تو ابھی وہ یہ بیسکلی مقصد یہ ہے کہ کم از کم ابھی اس کو سزا کو سسپینڈ کریں اور عمران خان صاحب کو رہا کریں. اس کو پوری طرح اس کو ختم کرنے کے لیے ہم بعد میں دلائل دیں گے. یہ کہہ رہے ہیں لطیف کھوسا صاحب. چیف جسٹس نے کہا کہ جی کیا ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں ان تمام ایشوز پر فیصلہ دیا گیا؟ وکیل صاحب نے کہا جی بالکل نہیں. جو فیصلہ انہوں نے دیا تھا وہ ہائی کورٹ کالعدم قرار دے چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا کہ جی حتمی فیصلے میں کیا ٹرائل کورٹ نے وجوہات دیں؟ لطیف کھوسا نے کہا جی ٹرائل کورٹ نے وجوہات نہیں دیں. ٹرائل جج نے آپ کو اگنور کیا. سوری آپ کے فیصلے کو اگنور کیا. لطیف کھوسا کے دلائل پر عدالت میں قہقہے لگ گئے. جسٹس طارق جہانگیری نے سوال کیا کہ جی ٹرائل کورٹ نے دفاع کے گواہوں کو کس بنیاد پر غیر متعلقہ کہا؟ لطیف کھوسا نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دیا. ٹرائل کورٹ نے گواہوں کو جانچے بغیر انہیں اسی روز غیر متعلقہ قرار دیا. ٹرائل کورٹ نے گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دینے کی وجہ لکھی ہی نہیں. کیا فوجداری تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہے؟ حق دفاع ختم کرنے کے ٹرائل کورٹ فیصلے کی درخواست پر نوٹس جاری ہو چکا تھا. لطیف کھوسا نے چیف جسٹس سے شکوہ کیا کہ معذرت کے ساتھ آپ نے بھی ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ کرنے سے روکا نہیں. اگر ہائی کورٹ نے نہیں روکا پھر بھی جج کو حتمی فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا. ملزم کو اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنے سے روکا ہی نہیں جا سکتا. ایک شخص اپنا دفاع پیش کر رہا ہے, آپ کیسے اسے روک سکتے ہیں؟ 4 گواہ تو پیش کر رہے تھے, کوئی 40 تو نہیں. ٹرائل کورٹ کے فیصلے سے چیئرمین پی ٹی آئی کے آئینی حقوق متاثر ہوئے. گوشوارے جمع ہونے کے 120 دن کے اندر کمپلینٹ دائر کی جا سکتی ہے. یہ کمپلینٹ گوشوارے جمع ہونے کے 920 دن کے بعد دائر کی گئی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے سر پر ہمیشہ تلوار لٹکتی رہے. ٹرائل کورٹ نے ملزم کے دفاع کا حق ختم کیا بلکہ خواجہ حارث کی بحث بھی نہیں سنی. خواجہ حارث نے بتایا کہ ان کے منشی کا مسئلہ ہوا تھا جس وجہ سے آنے میں تاخیر ہوئی. خواجہ حارث 12 بجے ٹرائل کورٹ پہنچ گئے تھے مگر جج نے کہا اب آپ کی ضرورت نہیں. عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور آدھے گھنٹے بعد 30 صفحات کا فیصلہ جاری کر دیا. 12:30 بجے فیصلہ آیا اور 12:35 پر پولیس چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے پہنچ گئی. چیئرمین پی ٹی آئی نے بتایا کہ ان کے گھر کے گیٹ اور واش روم کا دروازہ تک توڑا گیا. اس میں یہاں پہ لطیف کھوسا صاحب نے بلکہ یہ بتایا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں اس میں واش روم میں نہا رہے تھے جب ان کے کمرے کا یا واش روم کا دروازہ جو ہے وہ توڑا گیا. اس کے بعد لطیف کھوسا صاحب نے اپنے دلائل مکمل کر لیے. الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے اس کے بعد دلائل سے قبل سلمان اکرم راجہ روسٹرم پر آئے اور مختلف قوانین کے حوالے انہوں نے دیے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹرائل سیشن کورٹ ہی کرنے کا اختیار رکھتی ہے لیکن سیشن کورٹ کو مجسٹریٹ کمپلینٹ بھیجے گا. سلمان اکرم راجہ نے کہا جی بالکل قانونی طریقہ کار کے مطابق ایسا ہی ہوتا ہے. سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل ہوئے. اس کے بعد بیرسٹر گوہر علی خان آگے. ذہن میں رکھیے گا یہ تینوں جو ہیں وہ ایک ہی ٹیم سے کھیل رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. گوہر علی خان صاحب آگئے. انہوں نے کہا کہ اس کمپلین میں جو سی آر پی سی کے تحت طریقہ کار ہے وہی اپنایا جائے گا. اس حوالے سے ہم نے درخواست بھی دائر کی تھی لیکن جج صاحب نے خارج کر دی. اس کے خلاف معاملہ ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ بیک کر دیا ہے. جج صاحب نے ہمیں سنے بغیر ایک بار پھر خارج کر دی. اس کے بعد گوہر علی خان صاحب کے دلائل مکمل ہوئے. 5 منٹ کا وقفہ ہوا. وقفے کے بعد کیس دوبارہ شروع ہوا. الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز صاحب اس کے بعد آئے. انہوں نے کہا کہ حق دفاع سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ میں زیر سماعت ہے. حق دفاع کی درخواست پر نوٹس جاری کیے جانے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے. سپریم کورٹ اور سنگل بینچ میں زیر سماعت ہونے کی وجہ سے یہ بینچ اس معاملے پر کوئی آبزرویشن نہیں دے سکتا. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا یہ بینچ تو سپریم کورٹ اور سنگل بینچ کے درمیان سینڈوچ ہو گیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ اسٹے نہیں تھا اس کے باوجود نوٹس تو اس عدالت نے رکھا تھا. امجد پرویز صاحب نے کہا کہ اکاؤنٹ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں لکھتا, کلائنٹ ہی بتاتا ہے. جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اگرچہ لیگل کمیونٹی سے ہیں لیکن ٹیکس ریٹرنز تو نہیں بھر سکتے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ انہوں نے گوشواروں میں 4 بکریاں ظاہر کی لیکن باقی متعلقہ چیزیں ظاہر نہیں کی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کے 3 سوالات ہیں, ایک مجسٹریٹ والا, ایک دورانیے والا اور ایک اتھارٹی والا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ان کا سوال یہ بھی ہے کہ ان کو آخری دن سنا نہیں گیا, ان کا حق دفاع بھی ختم ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ عدالت اس وقت سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کر رہی ہے. سزا معطلی کی درخواست پر عدالت میرٹس پر گہرائی میں نہیں جائے گی. یہ سوالات تو آئیں گے کہ ملزم کو حق دفاع ہی نہیں دیا گیا.
امجد پرویز صاحب نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جی گوشوارے تو اپنے کنسلٹنٹ کی مشاورت سے جمع کرائے جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ یہ تو کلائنٹ کو بتانا ہوگا کہ اس کے اثاثے کیا تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی فیملی کے پاس 3 سال تک کوئی جولری یا موٹر سائیکل تک نہیں تھی۔ چیف جسٹس نے کہا مجھے تو کوئی اپنے ریٹرنز فائل کرنے کا کہے تو میں خود نہیں کر سکتا۔ امجد پرویز نے کہا کہ یہ ٹیکس ریٹرنز کا کیس ہی نہیں، غلط ڈکلیریشن کا کیس ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپیل میں ریاست کو فریق نہ بنانے کا اعتراض اٹھایا۔ عامر فاروق صاحب نے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ شکایت کنندہ الیکشن کمیشن ہے اور درخواست گزار نے اسے فریق بنایا ہے، ریاست کو اپیل میں فریق بنانے کی ضرورت کیا ہے۔ امجد پرویز نے کہا کہ سزا سنائے جانے کے بعد ملزم کا اسٹیٹس مجرم میں تبدیل ہو گیا، سزا یافتہ اب ریاست کی قید میں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس گراؤنڈ پر اپیل مسترد کر دی جائے، میرا موقف ہے کہ کم از کم اسٹیٹ کو نوٹس کر کے سنا جائے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ ریاست کو نوٹس بھی کر دیں تو کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ یہ مینڈیٹ آف لا ہے کہ اسٹیٹ کو بھی نوٹس ہونا چاہیے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے کہا کہ جن کیسز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں ایف آئی آر درج ہوئی تھی، اس کیس میں کوئی ایف آئی آر موجود نہیں ہے۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ قانون کی متعلقہ دونوں شقیں کہتی ہیں کہ ریاست کو نوٹس جاری کیا جانا ہے، ریاست کے پاس فیصلے کے دفاع کا حق موجود ہے، ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ فیصلے کا دفاع کرے گی یا نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ریاست آ کر کہے گی کہ سزا غلط دی گئی ہے، یہ مختصر سزا ہے اور یہ بغیر نوٹس بھی معطل ہو جاتی ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا ایسا کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے کہ بغیر نوٹس سزا معطل ہوئی ہو۔ 3 سال قید کی سزا کو کم دورانیے کی سزا کہہ کر سزا معطلی کا کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی کیپٹن صفدر کو صرف 1 سال قید کی سزا ہوئی تھی، ہائی کورٹ سے سزا معطل ہونے میں 3 ماہ لگے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے بعد عمران خان صاحب کی سزا معطلی سے متعلق درخواست پر سماعت کل تک ملتوی کر دی اور کہا کہ کل جمعہ جو وکیل تھے امجد پرویز انہوں نے کہا کہ کل جمعہ ہے اور ڈویژن بینچ نہیں ہوتا، پھر یہی لوگ کہتے ہیں چھٹی والے دن عدالت لگ گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو کل دلائل کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ جی مجھے 3 گھنٹے درکار ہیں اور اس کے بعد یہ سماعت جو ہے کل 11 بجے تک جو ہے وہ ملتوی ہوگی۔ یہ اب سب کچھ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب آ جائیں ذرا سپریم کورٹ میں کیا ہوا۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے اس کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ابھی چل رہی ہے، ہائی کورٹ کے آرڈر آنے دیں، ڈپلیکیٹ آرڈر نہیں ہونے چاہیے۔ لطیف کھوسا وہاں سے فارغ ہو کے اس کے بعد یہاں آ چکے ہوئے تھے، سپریم کورٹ آ چکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے سامنے تمام نکات پر دلائل دیے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ آپ کا یہی شکوہ تھا کہ آپ کو سنا نہیں جا رہا، اب آپ تمام دلائل سن لیے، اب تو تمام دلائل سن لیے گئے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیا کہ ہائی کورٹ سے یہی امید رکھیں کہ وہ آپ کے نکات پر فیصلہ دے گی۔ جسٹس مظاہر علی نقوی نے استفسار کیا کہ ہائی کورٹ کی کارروائی کا کیا نتیجہ نکلا۔ لطیف کوسا صاحب نے کہا کہ پیشگوئی کرنے والا سیاستدان نہیں ہوں، ابھی میں نے لوٹا گھما کر نہیں دیکھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سسٹم کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ پہلے ہائی کورٹ سے فیصلہ ہو پھر سپریم کورٹ آئے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پر تنقید نہ کیا کریں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ میڈیا پر غصے میں ججز پر تنقید کی جاتی ہے، آئین و قانون کے تحت فیصلے اپنے عہدے کے مطابق کرتے رہیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیس سن رہے ہیں جو قابل تعریف ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ معاملے کو دیکھ رہی ہے، بہتر ہوگا پہلے ہائی کورٹ کو اس معاملے پر فیصلہ کرنے دیں، ہمیں ابھی اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، جب ہائی کورٹ کا حکم آئے گا تب دیکھیں گے۔ اچھا اس دوران یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ عمران خان صاحب کی دونوں بہنیں علیمہ خان صاحبہ اور دوسری بہن جو ہیں وہ بھی آج سپریم کورٹ کے اندر موجود تھیں۔ آج مطلب یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج چیف جسٹس نے ایک اور کام کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں رپورٹ پیش کی جائے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر کن کنڈیشنز میں رکھا ہوا ہے، اس سلسلے میں جو ہمیں رپورٹ پیش کی جائے۔ اس کے اوپر بہت سے قانونی ماہرین جو ہیں وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ اتنا لگاؤ جو ہے یہ کم ہی دیکھنے میں آیا ہے، کسی عام قیدی کے لیے آج تک کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ ایک شخص جس کا کیس ایکچولی ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آلریڈی چل رہا ہے اس کے لیے خاص طور پہ یہ کہا جائے کہ جناب دکھائیں ہمیں، بتائیں ہمیں کہ جناب ان کو جو ہے وہ کس حالت کے اندر رکھا ہوا ہے اور اس کی ساری تفصیلات جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی جائیں۔ تو یہ جناب ساری اپڈیٹس ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ساری چیز کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اگلے دن کے اوپر بات ڈال دی، یعنی کل صبح 11 بجے ہونا ہے۔ سپریم کورٹ میں جو ہے اس کے بعد سماعت ہی مزید ملتوی ہو گئی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں جو اس بینچ کے رکن ہیں 3 رکنی بینچ کے، وہ لاہور روانہ ہو گئے ہیں، تو بینچ ہی کمپلیٹ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اب عملے کی بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے عملے کی بھی چھٹی ہو گئی، وہ بھی چلا گیا۔ تو یہ توشہ خانہ کیس کی سماعت جو ہے اگلے ہفتے تک جو ہے وہ اب ہو گئی ہے۔ چند جگہوں کے اوپر کہا جا رہا ہے جی غیر معینہ مدت کے لیے، لیکن چند جگہوں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگلے ہفتے کے لیے۔ ابھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو آبویسلی ابھی روسٹر تو نہیں آیا ہوا اگلے ہفتے کا، تو ابھی میں کنفرم سے نہیں کہہ سکتا، لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ اب آگے چلی گئی ہے۔
تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ امریکی سفیر کی چیف الیکشن کمشنر سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. یہ بھی آج صبح رپورٹ ہوا, اور امریکی سفارت خانے کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات میں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد پر گفتگو کی, جس میں انہوں نے شفاف انتخابات کے لیے امریکی حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے اس کے اوپر یہ اعتراض کیا جا رہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ امریکی سفیر سے تو مل سکتے ہیں لیکن صدر پاکستان سے جا کے نہیں مل سکتے, جبکہ ایکچولی یہ دو مختلف ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یہاں پہ ایک سائڈ کے اوپر یہ ملاقات ہے, وہ وہاں پہ ایک آئینی معاملے کے اوپر جو ہے وہ بلایا گیا تھا, جو کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ آپ ہمیں بلانے کے مجاز نہیں ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.